وفاقی وزیر اور میرے چھوٹے بھائی سلیمان غنی صاحب اور نہایت ہی رسپیکٹیبل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی شبلی فراز صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ پہلی دفعہ وزیر اطلاعات بننے کے بعد لاہور تشریف لائے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کشمیر کے ایشو کے لیے لاہور میں آئے ہیں، تو میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 اگست کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے، جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس ویژن کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کا ایشو بین الاقوامی فورم پر اٹھایا ہے، اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد ہمارے فارن آفس نے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور اب ماشاءاللہ شبلی فراز بھی آن بورڈ ہیں۔ اور میں صرف چند لفظوں میں آپ کو، اس لیے کہ میں پچھلے 40 سال سے کشمیر اور پیلسٹائن کے ایشو پہ کام کر رہا ہوں۔ دنیا میں کئی ایسا ملک ہوگا جہاں پر میں کشمیر کی کانفرنس کے لیے، لابیوں کے لیے نہ گیا ہوں، کیونکہ کشمیر اور پیلسٹائن کا ایشو میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے سیاست میں بھی یہ 2 ایشو لے کے آئے تھے، مگر نہ میں وہاں پر بزنس کر رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں سیاست میں آؤں گا، کوریڈورز آف پاور میں بات کر سکوں گا، تو ان مظلوموں کی آواز جو ہے وہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بہتر طریقے سے پیش کر سکوں گا۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارا کیس ہے، اس کو انڈیا نے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے آسان بنا دیا ہے بین الاقوامی برادری کے پاس۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب بھی ہم دنیا کے کسی بھی فارن منسٹر کو ملتے تھے، لابی کرنے کے لیے جاتے تھے، تو انڈیا کے بارے میں ان کا جو ذہن تھا وہ ایک سیکولر ذہن تھا، کہ وہاں پر سیکولر ہے، دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے، اس میں ہماری حکومت کا بھی رول ہے، اس میں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی جو پاکستان اور کشمیر کا جھنڈا لیے ہر دن وہاں پر لابی کرتے ہیں کشمیر کے لیے، ان کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب ہم نے کشمیر کو انٹرنیشنل ایشوز بنا دیا ہے۔ اور انڈیا کے بارے میں جو لوگوں کی سوچ تھی کہ ایک سیکولر ملک ہے، اب لوگ بلیو کرنے لگ گئے ہیں کہ وہ ایک انتہا پسند ملک ہے۔ اور نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ نیتن یاہو کے شاگرد بن کر جو پیلسٹائن میں انہوں نے ظلم کی داستانیں قائم کی تھیں، وہ داستانیں اب وہ جموں اینڈ کشمیر میں رقم کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میری صرف آپ سے گزارش یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا ان بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پہ، اس شدت کے ساتھ انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا ہے۔ یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت ہے، وگرنہ اگر کوئی اور ملک اس قسم کی حرکتیں کرتا تو پوری دنیا کی یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن آ چکے ہوتے، ان کے خلاف سینکشن لگ جاتی، ان کے امبارگو لگ جاتا۔ لیکن کشمیر جو انڈیا ہے چونکہ بڑا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب انڈیا کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ دنیا میں بے نقاب ہو گیا ہے۔ اور میں آپ سے بہت سی چیزیں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آرٹیکل 370 اور 35A کے حوالے سے، اور یہ سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ جو حکومت لے کے آئی ہے، اس کے بعد بین الاقوامی برادری نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں، اس بارے میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا۔ کہ ایک تو ہمیں یہ کمپیریزن کرنا ہے اور انٹرنیشنل دنیا کو بتانا ہے کہ وہاں پر جو ہماری مسجدیں ہیں ان کو مندر میں بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ماشاءاللہ ہم کرتار کارڈور بھی کھول رہے ہیں کرتارپور،
اور اس کے علاوہ مندروں کی ریپیئر بھی کر رہے ہیں اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو اس بات کا علم ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اب دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہے جو دنیا کے اپنے جو ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے تعلقات جو ہیں بہتر رکھیں، اور انڈیا جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف چلا گیا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہماری برٹش ایم پی ہیں جو بڑی کمپینر ہیں ہمارے جو کشمیر ایشو پہ، تو وہ جب انڈیا گئی فیبروری 2020 کو تو اس کو ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کر دیا گیا اس لیے کہ وہ کشمیر کی بات کرتی تھی۔ اس کے بعد ہمارے جو یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں they wrote a letter denouncing Citizens Amendment Act resolution in March 2020۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے انہوں نے ریزولوشن لے کے آئے تھے یورپین پارلیمنٹ میں جس میں انہوں نے کشمیر میں ہونے والے ظلم کی بات کی تھی، وہاں پر گراس وائلیشن کی بات کی تھی، اور جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو مسلمانوں کو ڈس ایڈوانٹیج کرتا ہے دوسری کمیونٹی سے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی تھی۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہیومن رائٹس کی چیئر پرسن ہیں ایم ای پی ماریا ارینا، اس نے اس ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے خلاف لیٹر لکھا تھا انڈیا کے ہوم منسٹر کو جس میں اس پر تنقید کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دسمبر کے اینڈ پہ ڈاکٹر فابیو کسالڈو جو کہ یورپین پارلیمنٹ کے وائس چیئر پرسن ہیں میری دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے 15 اور ایم ای پیز کے ساتھ مل کے یورپین کمیشن کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو خط لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے، اور سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے مسلمانوں کے خلاف اور مونارٹی کے خلاف جو انڈیا کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن جو ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے لیبر پارٹی لیڈر کے بارے میں لوگوں کے تحفظات تھے، افضل خان ہمارے دوست ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان کے خط کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں بالکل یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی انٹرنیشنل کمیونٹی میں آ رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے سینیٹرز کو ایکٹیو کرنا ہے۔ میں چیئرمین سینٹ کو ملا تھا پچھلے ہفتے، اسپیکر صاحب کو بھی ملا تھا، اس لیے کہ پوری دنیا میں جو پارلیمانی گروپس ہوتے ہیں، پارلیمانی جو گروپس ہوتے ہیں وہ بہت انٹرنیشنل ریلیشن میں ان کا بڑا کردار ہوتا تھا۔ جب میں برطانیہ میں تھا تو ہمارا ہر ملک کا پارلیمنٹری گروپ تھا اور اس ملک کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے، ہمارے ایم پیز ادھر جاتے تھے، ان کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ ہمارے پاس آتے تھے۔ تو ہمیں ہر جو ٹول ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، وہاں پر جو ظلم انڈیا ڈھا رہا ہے، ہمیں اس کو ایکسپوز کرنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کشمیر جو ہے ہماری 22 کروڑ عوام کی دعائیں بھی اپنے بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن کشمیر جو ہے ضرور آزاد ہوگا اور کشمیر کے لوگ جو ہیں آزادی کا سانس جو ہے وہ لے سکیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔